اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام محترم ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو کفریہ کلمات اکثر ہمارے معاشرے میں عام طور پر بولے جاتے ہیں، ان کی مین وجہ کیا ہے، یعنی کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کفریہ کلمات عام ہیں۔ کیونکہ ناظرین، جو گزشتہ ویڈیو میں نے کفریہ کلمات کے بارے میں بتایا ہے، وہ میں نے خود بھی کئی مرتبہ سنے ہوئے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ اپنے اہل و عیال اور دیگر جو ہمارے تعلقات والے ہیں، میں نے بھی آج تک کئی مرتبہ یہ الفاظ سنے ہیں، اور یقیناً آپ میں سے بھی بیشتر لوگوں نے یہ الفاظ سنے ہوں گے۔ تو اس کی مین وجہ کیا ہے کہ یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً مسلمانوں میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں؟ تو اس حوالے سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لیے مقام اور جہت ثابت کرنے والے جملے لوگوں میں کافی رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی یہ الفاظ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں میں بہت عام ہو رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا تو بہت زیادہ عام ہے، یعنی ہم بات بات پر کہتے ہیں اوپر والا دیکھے گا، وہ اوپر بیٹھا ہے، وہ اوپر موجود ہے، تو ہماری مدد کرنے والا اوپر ہے، اے اوپر والے تو ہماری مدد فرما۔ اس طرح کے عموماً الفاظ بہت زیادہ ہمارے یہاں عام ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ الفاظ اکثر لوگوں نے فلموں سے سیکھے ہیں، یعنی یہ الفاظ عموماً فلموں ڈراموں میں بولے جاتے ہیں، کیونکہ فلمیں ڈرامے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب والے وہ بھی بناتے ہیں، تو وہ ان کے نزدیک تو وہ اپنے خداؤں کو اسی طرح پکارتے ہیں، اوپر والا کہہ کر یا کہہ کر وہ فلاں جگہ ہے وہ بیٹھا ہے، یا اس طرح کے الفاظ جیسے بھی وہ عموماً وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ ان لوگوں کو دیکھیں گے، ان کی فلمیں یا ان کے ڈرامے وغیرہ دیکھیں گے، تو وہی الفاظ بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ہم ساری زندگی انہی الفاظ کے ساتھ گزار دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کفری الفاظ، وہ الفاظ کے جن کو بولنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کفری الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں کہ کہا جائے کہ یار یہ غلط الفاظ ہیں، یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ برے الفاظ ہیں، ایسا نہیں، بلکہ کفری الفاظ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ادا کرتے ہی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ وہ جان بوجھ کر کرے یا انجانے میں کرے۔ جان بوجھ کر کرنے والا تو ظاہر ہے کہ وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن جو انجانے میں کر رہا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک سے علم نہیں کہ وہ کون سا جملہ جو ہے وہ نکال رہا ہے، کون سا جملہ بول رہا ہے، اور دوسرا کہ اس نے آج تک علم سیکھا نہیں، کہ جو دین کا ضروری علم ہے وہ اس نے سیکھا نہیں، تو وہ اس چیز کا بھی گناہ گار ہے، اور جو وہ الفاظ بول رہا ہے اس حوالہ سے بھی وہ گناہ گار ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فلموں ڈراموں سے زیادہ تر ہمارے لوگ خفیہ الفاظ سیکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا جملہ صادر ہوا ہو تو وہ ضرور توبہ کریں اور نئے سرے سے کلمہ پڑھیں، یعنی جس بندے نے، اسے پتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی زندگی میں، یا میں یہ نظریہ رکھتا تھا کہ معاذ اللہ اللہ اوپر ہے، اللہ آسمان پر ہے، یا وہ فلاں جگہ پر ہے، یعنی کوئی بھی ایسا عقیدہ کہ جس سے اللہ عز و جل کے یہ مقام سمت یا زمانہ یا جگہ ثابت ہو، تو جس کا بھی یہ عقیدہ تھا اسے چاہیے کہ وہ توبہ ضرور کرے، کلمہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ توبہ کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو نئے سرے سے شادی بھی کرے۔ جی ہاں، کیونکہ جس طرح ہی اس نے کوئی کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نکالا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو جب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تو اس کا جو نکاح تھا وہ اسلامی رسومات کے مطابق تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ تو اب وہ توبہ بھی کرے اور نئے سرے سے کلمہ طیبہ بھی پڑھے، یہ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ نکاح بھی دوبارہ کرے گا۔ ناظرین، ایک اور مین وجہ
جو کفریہ کلمات کی ہے وہ گانے باجے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں جو گانے باجے ہیں وہ زیادہ تر غیر مذہب جو کفار لوگ ہیں وہ یہ گانے گاتے ہیں، تو وہ ان گانوں میں اللہ اپنے مطابق تو وہ خدا کو ہر گانے میں تقریباً وہ شامل کرتے ہیں، لفظ خدا، لفظ رب، لفظ اللہ بھی، اسی طرح دیگر۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ فلمیں، ڈرامے اور یہ گانے بازی ان سے گریز کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے بچپن سے ہی یہ سب سنتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں بھی یہی باتیں بیٹھ جاتی ہیں جو ان کے اپنے عقائد ہیں، کفار کے جو ان کے نظریات ہیں اللہ عز و جل کے بارے میں یا خدا کے بارے میں یا جو بھی وہ خدا کو مانتے ہیں اس کے حوالہ سے۔ تو ہمارے بچوں کو تو یہ علم نہیں، یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، تو ہمارے بچے بھی انہی کے الفاظ کو سن کر انہی کی پیروی کرتے ہوئے ویسے ہی الفاظ، اور ہمارے اکثر نوجوان بھی جنہیں ان چیزوں کا علم نہیں اور وہ سیکھتے بھی نہیں، تو اس طرح کے فلموں میں، ڈراموں میں اور گانوں میں الفاظ جو ہوتے ہیں عموماً سنتے ہیں اور وہی اپنی زبان سے بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ عموماً چلتے پھرتے گانا گا رہے ہیں، گانا گاتے ہوئے وہی الفاظ جو کچھ الفاظ گانوں میں انہوں نے گائے ہیں وہی ہماری زبانوں پر بھی ہیں، نہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم غلط بول رہے ہیں یا درست بول رہے ہیں، اور نہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کفریہ کلمہ ہے یا یہ کس طرح کا کلمہ ہے۔ اس حوالہ سے فرماتے ہیں کہ انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ عز و جل بھی ہمیں ان چیزوں سے بچ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں بھی کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔